إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. آج انشاءاللہ ہمارا جو جس انبیاء کا جو ہمارا قصہ ہوگا آج وہ ہے ایوب علیہ السلام. سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ایک نبی ہیں. جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے، تو ایک نبی کون تھے؟ ایوب علیہ السلام بھی تھے. ایوب علیہ السلام کیا معنی ہے ایوب کا؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایوب ایوب. ایوب کا معنی کیا ہے؟ ایوب کا معنی لوٹنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا. یعنی کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد کہاں لوٹتا ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی کہ انسان جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. ہمیشہ ایک مسلمان اللہ کی طرف لوٹتا ہے. تو یعنی کہ ایوب کا جو معنی لوٹنے والا، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹنے والا. اللہ کی طرف لوٹنے والے کو جو ہے نا ایوب بولتے ہیں. ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے. اچھا، انہوں کن کے بیٹے تھے؟ ہم کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے کون آ کر تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک یعقوب علیہ السلام جو مشہور ہے، جو بنو اسرائیل کے نبی اسی سے آ کر تھے. ایک عیسو. اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کا نام عیسو، عین یا سین واو یا عیسو. ایک اور بیٹے کا نام عیسو تھا. عیسو کی نسل سے کون آ کر تھے؟ ایوب علیہ السلام. یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک یعقوب علیہ السلام، ایک عیسو. عیسو کی نسل سے کون آ کر تھے؟ ایوب علیہ السلام. تو جو تھا ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کی بیوی وہ کون تھی؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ ان کے بارے میں جو مشہور ہے، اگر آپ تفسیر کتابوں میں دیکھیں گے کہ ان کی بیوی کا نام تھا لیا. ان کی بیوی کا نام تھا لیا. کن کی بیوی کا نام؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام. اچھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کون؟ ایوب علیہ السلام کی بیوی کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام منشا. یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام منشا. منشا کی ایک بیٹی تھی جس سے یا ایوب علیہ السلام شادی کرے تھے. یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے منشا، ان کے ایک بیٹی تھی، اس سے جو ہے یوسف علیہ السلام شادی کرے تھے. واللہ عالم. علماء نے جو ہے نا، بعض علماء نے کہا کہ ان کی بیوی کا نام رحمہ تھا. ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمہ. یہ کون تھی؟ یہ اصل وہ یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی بیٹی تھی. اللہ عالم. یعنی کہ یہ ان کا مختصر ہوا تعارف ایوب علیہ السلام جو عیسو کی نسل سے آ کر تھے، اور ان کی جو بیوی ہے یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کی بیٹی ہے. ایوب علیہ السلام ان کا جو واقعہ مشہور ہے صبر میں. آزمائش کے وقت صبر، مصیبت کے وقت صبر. ایوب علیہ السلام ان کو اللہ نے آزمایا، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد آزمائش، اصل مقصد. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ لیبلوکم، اللہ تم کو آزمائیں گے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا. بلکہ اللہ نے کہا کہ ما زال المؤمن والمؤمنة بلا حتى يلقي الله عز وجل. ایک مومن مرد مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت تک آزماتے ہیں. اسی طرح اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا. کیسے آزمائش تھی؟ اصل ایوب علیہ السلام کے پاس بچے تھے، اولاد تھے، 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھے ایوب علیہ السلام کے پاس. اور سونا، چاندی، زمین، یعنی کہ ہر قسم کی نعمت ان کے پاس تھی. سب سونا، چاندی، زمین، یعنی کہ 500 سے زیادہ زمین ان کے پاس تھے ایوب علیہ السلام کے پاس. ہر قسم کی نعمت جو نا ان کے پاس تھی. لیکن اللہ نے آزمایا. کیسے آزمایا اللہ نے؟ سب سے پہلے اللہ نے جو جانور تھے ان کے پاس جانور بھی تھے، وہ جانور جو نا تمام ختم ہو گئے. ان کی وفات ہو گئی، جانوروں کی وفات ہو گئی. پھر ان کے پاس سونا جو چاندی تھا وہ بھی چلا گیا. یعنی کہ ایوب علیہ السلام جن کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اللہ تھوڑا تھوڑا اللہ لیتے ہیں. جانور ختم ہو گئے، سونا چاندی ختم ہو گئے. اس طرح ان کے پاس 500 زمینیں تھیں، سب کچھ چلے گئے، سب کچھ.
جیسا کہ آج دیکھیں گے لوگ دوسروں کی زمین ہڑپ لیتے، نعوذ باللہ، اس طرح ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس طرح جو نا ایوب علیہ السلام کی پوری زمین ختم ہو گئی، 500 زمین سب کے سب چلے گئے. اچھا کہ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، ان کی بھی وفات ہو گئی. دیکھیے آزمائش، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کی بھی وفات ہو گئی. یہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش. ان کے ساتھ کون تھے؟ صرف ان کی بیوی تھی، جس کا نام ہم بولیں گے لیا، یعنی تو بولو، بعض علماء نے کہا کہ رحمہ. ان کی جو بیوی تھی، یعنی کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کا نام لیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ ان کا نام رحمہ ہے. ہم رحمہ سمجھ کے، یعنی کہ رحمہ جو ہے نا ان کی بھی ان کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے. سب جو ہے نا ان کو چھوڑ کے، یعنی کہ اللہ کی آزمائش دیکھیں. حتیٰ کہ مفسرین نے فرمایا کہ تساقط اللحم، ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت گرنے لگے. آزمائش. یہاں بیٹوں کی وفات ہو گئی، بیٹیوں کی وفات ہو گئی، سونا چاندی زمین سب کچھ چلا گیا. یہاں سے گوشت گرنے لگتا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی. تقدیر پہ راضی، تقدیر پہ راضی. یعنی کہ ایوب علیہ السلام کبھی یہ نہیں بولے کہ کیوں اللہ مجھے ایسا کر رہا. آج لوگ بولتے نا میرے ساتھ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے. نہیں، ایوب علیہ السلام کبھی نہیں بولے. 18 سال تک اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا، لیکن ایوب علیہ السلام کچھ نہیں بولتے. گوشت گرنے لگتی جسم کے، بیماری کی وجہ سے. یعنی کہ عجیب عجیب بیماری آئی تھی ایوب علیہ السلام. یہاں تک کہ ان کا جو جسم میں جو بچا تھا زبان اور دل، بس زبان اور دل 2 صحیح سالم تھے. اس کے علاوہ پورے جسم میں بیماری ہی بیماری، بیماری ہی بیماری. حتیٰ کہ ان کے 2 بھائی تھے. جب انہوں نے ایوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں کہ ایوب تم گناہ کرے ہوں گے، تم کوئی گناہ کرے ہوں گے، اس وجہ سے اللہ تم کو یہ پنشمنٹ دیتا ہے. وہ بول کے چلے گئے. بھائی بھی دور ہو گئے. بھائی بھی جیسا کہ آپ دیکھیں گے کوئی انسان بیمار ہے، آپ 1 دن دیکھنے جاتے ہیں، پھر 2 دن دیکھنے جاتے ہیں، پھر 3 دن، پھر زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کے بعد نہیں، بس اس پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بس فون میں پوچھ لیتے ہیں بس. یعنی کہ لوگ 18 سال بیمار تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے. پیسہ، دولت، بھائی سب چھوڑ کے چلے گئے. صرف وہ اور ان کی بیوی تھی. اب ان کی بیوی کتنی نیک تھی، کتنی نیک ان کی بیوی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں جو نا پیسہ سب ختم ہو گیا، سب پیسہ ختم ہو گیا. ایوب علیہ السلام کا جو بچہ کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب بیوی کے پاس جو پیسہ تھا وہ پیسہ یوز کرے. اب بیوی کے پاس جو پیسہ تھا وہ پیسہ یوز کرتے ہیں. اب بیوی کے پاس بھی پیسہ ختم ہو گیا، کیونکہ کھانا پینے کے لیے کچھ تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو ان کی بیوی گھر میں جا کے خدمت کرتی ہے، کام کرتی ہے، جیسا کہ ہم کام والی ہم بولتی، اس طرح گھر میں جا کے جو نا کام کر کے پیسہ لاتی ہے. اس طرح پیسہ لا کے جو نا ایوب علیہ السلام کو دیتے ہیں. بلکہ ان کی جو بیوی جس گھر میں جاتے، گھر والے بولتے کہ تم جلدی چل جاؤ، جلدی چل جاؤ، کہیں تمہارے شوہر کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے. یعنی کہ ان کی بیوی کے لوگ چھیڑتے تھے، یعنی کہ تم ہمارے گھر میں کام کرو لیکن جلدی چل جاؤ کام کر کے، کہیں تمہارے جو شوہر کا جو بیماری ہے ایوب علیہ السلام کا وہ ہم پر نہ لگے. آزمائش پر آزمائش، مصیبت پر مصیبت، بڑی سے بڑی آزمائش. یعنی کہ گوشت گرنے لگتے ہیں، پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے. ان کی بیوی جا کے خدمت کرتی ہے. حتیٰ کہ ان کی بیوی ایک مرتبہ کیا کرتی ہے کہ کام کرے بھی لوگ اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں. کہ اس زمانے میں، آج بھی جو عورتوں کا بال بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے رحمہ، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو چھوٹی ہے نا وہ کٹ کر کے سیل کر دیتے ہیں. چھوٹی کا جو بال ہوتا ہے وہ کٹ کرتے ہیں. جو چھوٹی کا جو 2 بال ہے 2 بھی کٹ کرتی ہے، 2 بال رکھ کے سیل کرتی ہیں. وہ سیل کر کے وہ پیسہ سے اپنے شوہر کو کیا لاتے ہیں، روٹی لاتے ہیں. اب وہ سیل کر دیے 2 چھوٹی، کیونکہ اس زمانے بہت قیمتی تھا. آج کل لوگ کیا عورتیں جو نا بال کٹ کر لیتی ہیں. اصل کیا عورت جو ہے نا، عورت کا بال ہونا چاہیے، اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. کم از کم اتنی بال. آج کیا کرتی، فیشن کے طور پر کٹ کر لیتی. اصل عورت کے کم از کم اتنی بال ہونا چاہیے کھاندے تک. لیکن یہ مجبوری میں کیا کیا انہوں نے، رحمہ نے،
یہ بال کٹ کر کے سیل کرتی ہے، اس سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے بہترین کھانا اپنے شوہر کے لیے لے کر جاتی ہے، کیونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے. بہترین کھانا، کیونکہ چھوٹی جب وہ سیل کرے تو اچھا پیسہ ان کو ملا، تو بہترین کھانا لا کر جو ہے نا ایوب علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں. ایوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا، کیونکہ اتنا اچھا کھانا تو اب تک نہیں کھایا ہم لوگ. تو ایوب علیہ السلام غصے میں آ کر قسم کھاتے ہیں، میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا. غصے میں آ کر قسم کرتی ہوں 100 مار تم کو ماروں گا، 100 کوڑے نہیں، 100 مار تم کو ماروں گا. قسم کھاتی ہیں ایوب علیہ السلام. پھر ان کی بیوی یعنی کہ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اتنا اچھا کھانا آپ کہاں سے لائے، تو قسم کھاتی ہے اس وقت. قسم کھانے کے بعد ان کی بیوی بولتی ہے کہ نہیں، میرا جو چھوٹی ہے میں نے اس کو سیل کر دیا، کیونکہ اس زمانے بہت قیمتی ہوتا تھا. وہ سیل کیا میں عورت ان کی بیوی کہتی میں وہ سیل کر دی، کر دینے کے بعد جو نا جو پیسہ مجھے ملا اس میں آپ کے لیے بہترین سے بہترین کھانا بنایا ہے، کھانا لے کر آیا ہوں. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ جو نا بیوی پر واجب ہے کہ شوہر کے لیے اچھا سے اچھا کھانا بنائے. یہ بیوی پر واجب، اسی بھی خدمت میں سے، ان کی خدمت میں سے. تو یہ اس کا جو پیسے سے بہترین کھانا لاتی ہیں. تو ایوب علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں یہ بیوی بھی تھک چکی ہے، بہت زیادہ مجبور ہو چکی ہے، تو اب کیونکہ بیوی کی حالت دیکھتے ہیں بہت مجبور ہو چکی ہے. اس وقت ایوب علیہ السلام 18 سال کے بعد، یعنی کہ وہاں ایک زمانہ ایسا تھا سب کچھ تھا، پھر سب کچھ لٹ گیا، یہاں تک کہ بیوی گھر میں جا کے کام کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گیا. اب چھوٹی، کیونکہ گھر میں لوگ نہیں جماتے تھے، کیونکہ ان کے شوہر بیمار ہیں، کہیں وہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا چھوٹی بیچ کر کھانا لاتے ہیں. جب دیکھتے ان کی بیوی اتنی خدمت کرتی ہے، اس وقت اللہ سے کہتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس وقت بہت زیادہ پریشانی، مصیبت. 18 سال کے بعد جب بیوی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی محنت کرتی ہے تو ان کے دل میں رحم آتا ہے. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام شفا کی دعا نہیں مانگتے. 18 سال تک صبر کرتے، بس صبر کرتے. جیسا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بیمار ہو گئے تھے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہ کئی سال تک بیمار ہو گئے تھے. لوگوں نے کہا کہ شفا کی دعا مانگو، نہیں، کیونکہ جتنے سال بھی صحت مند تھا اتنے سال بیمار ہو جاؤں گا تو اس کے بعد شفا کی دعا مانگوں گا. یعنی کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ بیمار ہوتی، لوگ بولتے ہیں کہ شفا کی دعا مانگو، وہ بولتے ہیں کہ نہیں، میں جتنے سال مجھے صحت تھی اس کے برابر اگر میری بیماری ہو جائے تو میں وہاں شفا کی دعا مانگوں. یعنی کہ یہاں بھی ایوب علیہ السلام بڑے پریشان تھے، شفا کی دعا نہیں مانگے، صبر کرے انہوں نے. 18 سال کے بعد جب بیوی کی پریشانی دیکھتے ہیں اپنا، کیونکہ عورت کے بعد چھوٹی بڑا قیمتی ہوتا ہے، جب وہ انہوں نے سیل کر کر جو نا ایک اچھا غذا اپنی شوہر کے لیے لاتے ہیں تو وہاں اللہ سے دعا مانگتے. جب یہاں دعا کرے فاستجبنا لہ، اللہ نے دعا قبول کر لیا، اللہ نے دعا قبول کر. اب یہ بیوی کیا ہے، کھانا لا کے دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پھر جو ہے نا ان کی بیوی چھل جاتی ہے. جو رحمہ ہے بیوی ایوب علیہ السلام وہ چھل جاتی ہے، باہر چلے گئی. یہاں ایوب علیہ السلام دعا کرے، دعا قبول ہو گئی. اب اللہ نے کہا کہ اذکر برجلک، اے ایوب تم اپنا پیر زمین پہ مارو، ارگز مارو زمین پہ. ایوب علیہ السلام اپنا پیر زمین پہ مارتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلتا ہے. ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، ٹھنڈا پانی اللہ کے حکم سے. ایوب علیہ السلام اس پانی سے کیا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے غسل کرتے ہیں. جب غسل کرتے ہیں اوپر کا جو بیماری ہے سب ختم ہو جاتا ہے، جو گوشت گرنے کا تھا یہ تھا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام وہ پانی پیتے ہی جب اندر کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے 18 سال کے بعد اللہ ان کو شفا دی. لیکن وہ کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں بولے کہ اللہ مجھے کیوں بیمار کیا. آج کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں، اللہ نے مجھے ہی کیوں بیمار کیا. صبر کریں گے. اس طرح ایوب علیہ السلام نے 18 سال صبر کیا، بعد میں جو ہے نا ان کو شفا ملی. جب وہ پانی سے غسل کرتی ہیں تو جسم کی پوری بیماری نکل جاتی ہے، جب پیتے ہی تو اندر کی پوری بیماری چل جاتی ہے. اب ایک دم
نوجوان کی طرح ہو جاتی ایوب علیہ السلام، نوجوان کی طرح. ان کی بیوی باہر گئے تھے، تو اس وقت ایوب علیہ السلام جو نا دعا کرے تھے، دعا قبول ہوئی تھی، غسل کرے تھے، سب کچھ ہوا. پھر ایوب علیہ السلام نوجوان جیسا ہو گئے. اب ان کی بیوی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سر جھکا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو نا میرے شوہر کو تم دیکھے، وہ دیکھنے میں آپ ہی جیسا لگتے ہیں، لیکن میرے شوہر جو نا کیونکہ ان کی بیوی خود جو نا ان کی قضائے حاجت اٹھا کر لے جاتی تھی. 18 سال تک ان کی خدمت کی. یہ ایوب علیہ السلام اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، یہ خود جو ہے نا لا کر قضائے حاجت کے لیے یہ خود کھلاتے تھے، سب کچھ یہ کچھ کرتے تھے. اب کوئی ایک خوبصورت نوجوان جو ہے نا وہاں کھڑا ہوا ہے، اب یہ رحمہ جو ہے نا نہیں دیکھتی ہے، بولتے ہیں جو نا میرے شوہر آپ ہی کے جیسا ملتے ہیں، لیکن وہ کہیں دیکھے آپ ان کو. تو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی تمہارا شوہر ہوں. یعنی کہ اس کے بعد وہ آ کے جو ہے نا مطلب خوشی خوشی جو ہے نا ملتے ہیں. اللہ نے ان کو نوجوان بنا دی. 18 سال کے بعد اللہ نے ان کو شفا دی. اب شفا مل گئی. اب شفا ملنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، قسم کھائے تھے ایوب علیہ السلام بیوی کو ماروں گا کر کے، سو ماروں گا کر. تو آپ دیکھیں گے وہ جو درخت میں جو چیز ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے خاص طور پر جو نا درخت اس میں جو نا چھوٹے ہوتے ہیں، خاص طور پر کھجور کے درخت میں آپ دیکھیں گے کھجور کا ڈالی ہوتا ہے، اس میں ڈالی میں ایک بڑا ڈالی ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہاں 1 2 3 چھوٹے ہوتے ہیں کاڑی، چھوٹے کاڑی. اللہ نے کہا کہ ایوب تم جو ہے نا ایک لے لو، اس میں کیونکہ 100 ہوتے ہیں، 100 کاڑی ہوتی ہیں. تو ایوب علیہ السلام جو ہے نا اس میں جو ہے نا ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مارتی ہیں تو قسم پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ قسم کھائے تھے ایوب علیہ السلام. تو یہاں جو ہے شفا ملنے کے بعد ایوب علیہ السلام جو ہے نا کھجور کا جو درخت ہے وہ لیتے ہیں، کیونکہ کھجور کے درخت میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے جو جہاں کھجور ہوتا ہے وہاں 1 2 3 چھوٹے ڈالیاں ہوتی ہیں، 100 ہوتے، یعنی کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا 100 ڈالی ان پر لگ گیا، گویا کہ جو ہے نا 100 مارتی، قسم پورا ہو گیا. یہاں سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ قسم پورا کرتے ہیں. جب یہ ایوب علیہ السلام شفا مل جاتا ہے، دوبارہ اللہ ان کی پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے، دوبارہ پوری نعمتیں، جو نعمتیں ان کو چھوڑ گئی تھی، پیسہ دولت سب کچھ تھا، اب اللہ دوبارہ ان کو تمام نعمتیں اللہ ان کو دیتے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ حاکم کی روایت ہے، اس کے بعد غسل کرنے کے لیے گئے، غسل کرنے کے لیے گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ مطر علیہ جراد من ذہب، یہ جو چھوٹے جو چھڑے آتی ہیں آپ دیکھیں گے کرنٹ چلے کے بعد چھوٹے چھڑے آتے ہیں، اس طرح سونے جو نہ گرنے لگے، اس طرح سونے، جب وہ نہا رہے تھے سونے گرنے لگے آسمان سے. بارش جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مطر بارش، جس طرح بارش کا پانی آتا ہے نا، اس طرح ان کے حمام میں سونے گرنے لگے. دوبارہ اللہ نے ان کو پوری نعمتیں اللہ نے ان کو دے دیا. یہ 2 بھائی جو ان کو بول رہے تھے ایوب یہ تمہارا گناہ ہے، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ایوب علیہ السلام شفا ہو گئی، وہ سجدے میں جا کے گر جاتے ہیں، ان کی غلطی ہو گئی ان سے. انہوں نے کہا کہ غلطی گناہ کی وجہ سے ہوا، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہی سچے نبی ہیں. انا وجدناہ صابرا، ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے ایسا کیا، نہیں کہا، انہوں صبر کرتے رہے یہاں تک اللہ ان کو شفا دے دیا. دوبارہ اللہ نے پوری نعمتیں اللہ نے ان کو دے دیا. اس طرح مفسرین نے فرمایا کہ جو اولاد جو پھر بھی اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کو اولاد سے، بلکہ مفسرین نے کہا کہ جو ہے نا یہ جو ایوب علیہ السلام جو یہ کرے تھے، کیا وہ ان کے ایک بیٹے تھے بشر ان کے ایک بیٹے کا نام، کئی بیٹے تھے ایوب علیہ السلام کے، ایک بیٹے کا نام بشر تھا، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. بعض علماء نے کہا کہ نبی تھے، بعض علماء نے کہا کہ نیک تھے، جیسا کہ قرآن میں آیا کہ ذوالکفل. بعض علماء نے کہا کہ جو قرآن میں ذوالکفل کا جو لفظ آ کر ہے وہ کون ہی؟ اصل میں ان کا لقب ہے، کن کا؟ ان کے بیٹے بشر کا لقب ہے. اس طرح ان کے بیٹے بھی جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. یہاں تک ایوب علیہ السلام کا قصہ ہمارا ختم ہوا. یعنی کہ ایوب علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے عیسو ان کی نسل سے ہی، ان کی بیوی جو نا رحمہ ہے، یہ اصل یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے ان کی بیٹی ہے. تو ایوب علیہ السلام سب سے پہلے اللہ نے آزمایا، سب قسم کی نعمت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا، سونا چاندی، لیکن اللہ نے سڈن پورا لے لیا اللہ نے، حتیٰ کہ ان کے بھائی ریلیشن سب ان سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ زبان اور دل صحیح تھا لیکن اللہ کا ذکر کرتے تھے. ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، بہت پریشان تھے، یعنی کہ یہاں تک کہ گوشت گرنے لگا،
اب بیوی کے پاس پیسہ بھی ختم، یہ بیوی گھر گھر جا کے خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ لوگ نے کہا کہ یہ گھر میں مت آؤ تم، کیونکہ تمہارا شوہر بیماری، وہ بیماری ہم کو لگ جائے گا۔ یہاں تک کہ جو نا وہ گھر سے بھی لوگ ان کو دھتکار دیتے ہیں ان کی بیوی کو، یہاں تک کہ ان کی بیوی اپنا چھوٹی جو بیچ کر جو نا لاتے ہیں۔ پھر یوسف ایوب علیہ السلام، ان کی جو بیوی کی جو مطلب یہ جو تڑپ دیکھ کر ان کو بیزار آتا ہے، رحم آتا ہے۔ 18 سال کے بعد اللہ سے کہتی ہیں کہ انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایوب تم زمین پہ پیر مارو، جب پیر مارتے ہیں تو زمین سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی سے ایوب علیہ السلام نہاتے ہیں تو جسم کی پوری بیماری ختم ہوتی ہے، پھر پیتے ہی تو اندر کی پوری بیماری ختم ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام ایک نوجوان جیسا ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی نہیں پہچانتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد شفا ملتی ہے۔ پھر اللہ نے جو قسم کھائے تھے ایوب علیہ السلام، وہ قسم توڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، بلکہ سونے کی ٹڈیاں جو نا مطلب سونا جب حمام میں نہاتے تھے تو سونا آ کے گرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تھا بشر جو قرآن میں ذکر ہے، وہ ذوالکفل، ان کے ایک بیٹے جو نا ذوالکفل تھے، جن کو اللہ نے جو نا نیک جیسا کہ نبی بنایا، بعض علماء نے کہا کہ جو نا وہ نیک ہیں۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارا ایوب علیہ السلام کا قصہ جو نا ختم ہوا۔ اس کے بعد آج ہمارا دوسرا جو قصہ ہے وہ یہ ہے یونس علیہ السلام۔